अस्सलाम वालेकुम। हम इमरान खान के दौर में जी रहे हैं। ये महज एक जुमला नहीं बल्कि एक सियासी हकीकत है जो पाकिस्तान की सियासी, समाजी और सकाफती मंजरनामे में रच बस गई है। इमरान खान जो कभी क्रिकेट के मैदानों में कौम के हीरो थे, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वजीर आजम के तौर पर एक ऐसी शख्सियत बन चुके हैं जिनका असर हर गली, हर चौराहे और हर घर तक महसूस किया जा सकता है। उनके हामी फख्र से कहते हैं कि हम उनके दौर में सांस ले रहे हैं, और उनके नाकिद भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उनकी मौजूदगी ने पाकिस्तान की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया है। लेकिन ये दौर क्या है, ये कैसे नुमाया है और इसकी सबसे बड़ी निशानी क्या है? इन सवालात के जवाब तलाश करने के लिए हमें हालिया वाक़यात की तरफ देखना होगा, जिनमें से एक अहम वाक़या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ताज़ा फैसला है। इस फैसले ने इमरान खान से जेल में मुलाकातों के बाद मीडिया पर बातचीत पर पाबंदी लगा दी। एक ऐसा हुक्म जो न सिर्फ उनकी सियासी ताकत को जाहिर करता है बल्कि रियासत के खौफ को भी अय्यां कर देता है। क्या आपने कभी सोचा कि एक शख्स जो जेल की सुलाखों के पीछे कैद है, उसके बावजूद अपने अल्फाज से इतना हंगामा क्यों बर्पा कर सकता है कि अदालतों को उसकी आवाज़ दबाने के लिए इक़दामात उठाने पड़े? ये कोई मामूली बात नहीं। ये इस बात का सबूत है कि इमरान खान की आवाज़ कोई आम आवाज़ नहीं, ये एक तूफान है जो दिलों को झंझोड़ता है और निज़ाम को हिला देता है। आज हम इस दौर की गहराई में जाएंगे। हम देखेंगे कि इमरान खान का असर रसूख कैसे पाकिस्तान की सियासत को तश्कील दे रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला क्या क्या बताता है और इससे उठने वाले सवालात हमें किस सिमत ले जाते हैं। इमरान खान की शख्सियत पाकिस्तान की तारीख में एक मुनफरिद मुकाम रखती है। वो एक क्रिकेटर से सियासतदान बने, लेकिन उनकी कहानी महज एक पेशे के तबादले की नहीं, ये एक ख्वाब की कहानी है, एक जिद्दोजहद की कहानी है और उससे बढ़कर अवाम को बेदार करने की कहानी है। जब उन्होंने 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी तो बहुत से लोगों ने उसे संजीदा नहीं लिया, लेकिन आज 3 दिहाइयों से भी कम वक्त में वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी लीडरों में से एक बन चुके हैं। उनका सबसे बड़ा कारनामा 2018 का आम इंतखाबात था, जब उन्होंने नया पाकिस्तान के वादे के साथ इक़्तिदार हासिल किया। ये वादा कोई खाली नारा नहीं था, ये एक सियासी उम्मीद थी जिसने करोड़ों पाकिस्तानियों को मुतासिर किया, ख़ास तौर पर नौजवानों और मुतवस्सित तबके को। इमरान खान की ताकत उनके अल्फाज में है। जब वो करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उनकी बात घरों तक पहुंचती है। जब वो सड़कों पर निकलने का कहते हैं तो लाखों लोग उनके पीछे चल पड़ते हैं। 2014 का धरना इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। उस वक्त उन्होंने इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज किया और इस्लामाबाद को लाखों लोगों से भर दिया। वो धरना 126 दिन तक जारी रहा और उसने ना सिर्फ उस वक्त की हुकूमत को हिलाकर रख दिया बल्कि ये साबित कर दिया कि इमरान खान कोई आम लीडर नहीं, वो एक तहरीक है। उनका कहना था वो निज़ाम को बदलना चाहते हैं और इस धरने ने सियासी जमातों को मजबूर किया कि वो अपनी हिकमत अमली पर नज़रसानी करें। उनकी करप्शन के खिलाफ जंग ने भी उन्हें अवाम में मकबूल बनाया। जब वो 2018 में वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने नैब को मुतहर्रिक किया और बड़े बड़े सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जैसे ताकतवर लीडरों के खिलाफ मुकदमात चले जो उनके अज़म की अक्कासी करते हैं। नाक़दीन कहते हैं कि ये सियासी इंतकाम था, लेकिन उनके हामियों के लिए ये एक सियासी जंग थी जो बरसों से लड़ी जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि वो करप्शन के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे और इस अज़म ने उनके चाहने वालों के दिलों में जगह बनाई। आलमी सतह पर भी इमरान खान ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 2019 की तकरीर एक तारीखी लम्हा था। उन्होंने कश्मीर के मसले को पूरी दुनिया के सामने रखा और इस्लामी फोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाई। उनकी तकरीर ने न सिर्फ पाकिस्तानियों को फ़ख्र दिया बल्कि आलमी रहनुमाओं को भी सोचने पर मजबूर किया। वो एक ऐसे लीडर हैं जो न सिर्फ अपने मुल्क के लिए बोलते हैं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए आवाज़ उठाते हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा असर उनकी आवाम को मुतहर्रिक करने की सलाहियत में है। उनकी एक तकरीर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और चंद घंटों में लाखों लोग उसे सुनते और शेयर करते हैं। उनका एक बयान सियासी तूफान बर्पा कर देता है।
یہی وجہ ہے کہ آج ہم عمران خان کے دور میں جی رہے ہیں، ایک ایسا دور جہاں ان کے الفاظ سے نہ صرف عوام بلکہ ریاست بھی متاثر ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں اس فیصلے کی طرف جو اس وقت پاکستان کی سرخیوں میں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حال ہی میں ایک اہم حکم جاری کیا۔ عدالت نے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ہفتے میں 2 بار ملاقاتوں کی اجازت بحال کی، لیکن ایک شرط رکھی کہ ملاقات کے بعد میڈیا سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی درخواستوں کے بعد آیا، جنہوں نے کہا کہ جیل انتظامیہ نے ملاقاتوں پر غیر قانونی پابندی لگا دی۔ عدالت نے پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ سے کہا کہ وہ ملاقاتوں کے نام دیں اور صرف وہی لوگ عمران خان سے مل سکیں گے، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے عدالت میں کہا کہ ملاقاتوں کو محدود کرنے کی وجہ سیکیورٹی ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ ملاقاتیں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور میڈیا ٹاک سے حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ عدالت نے اس دلیل کو تسلیم کیا اور پابندی کا فیصلہ سنا دیا۔ لیکن کیا یہ واقعی سیکیورٹی کا مسئلہ تھا یا کچھ اور؟ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 19 ہر شہری کو آزادی اظہار کا حق دیتا ہے۔ ہاں، اس پر کچھ حدود ہیں، مثلا قومی سلامتی، عوامی نظم و ضبط یا اخلاقیات۔ لیکن کیا عمران خان کے حامیوں کی میڈیا ٹاک سے واقعی قومی سلامتی کو خطرہ تھا؟ اگر نہیں تو یہ پابندی غیر ضروری لگتی ہے۔ عدالت نے یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ پابندی کس قانونی دفعہ کے تحت لگائی گئی۔ سیاسی طور پر دیکھیں تو یہ فیصلہ عمران خان کے اثر و رسوخ کے خوف کی علامت ہے۔ وہ جیل میں ہیں لیکن ان کے پیغامات باہر پہنچ رہے ہیں۔ ان کے حامی ان کے پیغامات کو میڈیا کے ذریعے پھیلاتے ہیں اور یہی بات شاید ریاست کو پسند نہیں۔ لیکن یہ پابندی جمہوریت کے لیے خطرناک ہے۔ اگر ایک سیاسی لیڈر اپنے حامیوں تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتا تو اس کے بنیادی حقوق کہاں ہیں؟ اس فیصلے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان کی طاقت ان کے جسمانی موجودگی سے زیادہ ان کے الفاظ میں ہے۔ وہ جیل میں ہوتے ہوئے بھی اتنا اثر رکھتے ہیں کہ ان کی آواز کو روکنے کے لیے عدالت کو قدم اٹھانا پڑا، لیکن یہ قدم جمہوری اصولوں کے منافی ہے۔ آج عمران خان کی آواز کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے، کل آپ کی آواز بھی خاموش کر دی جائے گی۔ اس فیصلے سے کئی سوالات اٹھتے ہیں جو ہمارے معاشرے اور جمہوریت کے مستقبل کے لیے اہم ہیں۔ آئیے ان پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ میڈیا ٹاک پر پابندی کیسے جائز ہو سکتی ہے جب یہ بنیادی حق ہے؟ پاکستان کا آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ ہر شہری کو آزادی اظہار کا حق حاصل ہے۔ عمران خان ایک سیاسی لیڈر ہیں اور ان کا اپنے حامیوں تک پیغام پہنچانا ان کا حق ہے۔ جیل میں ہونے کے باوجود ان کے بنیادی حقوق ختم نہیں ہوتے۔ عدالت نے کہا کہ میڈیا ٹاک سے حالات خراب ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں دیا۔ اگر عمران خان کے حامی اپنے لیڈر کے پیغامات میڈیا کے ذریعے پھیلاتے ہیں تو یہ جمہوریت کا حصہ ہے، نہ کہ کوئی جرم۔ کیا یہ پابندی سیاسی دباؤ کا نتیجہ نہیں؟ اگر آج عمران خان کی آواز دبائی جا رہی ہے تو کل کسی اور کی باری ہوگی۔ ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک کیوں روکی گئی؟ اس کا جواب سادہ ہے۔ عمران خان کی آواز طاقتور ہے، ان کے پیغامات جیل سے باہر پہنچتے ہیں تو عوام متحرک ہو جاتے ہیں، ان کے حامی سڑکوں پر نکل آتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے اور حکومت کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن کیا یہ جمہوریت کا حسن نہیں کہ ایک لیڈر اپنے لوگوں کو بیدار کرے؟ اس پابندی کا مطلب ہے کہ ریاست اس تحریک سے خوف زدہ ہے، لیکن یہ خوف جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ آواز دبانا کبھی حل نہیں ہوتا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کا سیاسی معاملات میں کردار کیا ہے؟ جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ ملاقاتیں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لیکن کیا یہ فیصلہ ان کا کرنے کا کام ہے؟ ان کا دائرہ جیل کی سیکیورٹی تک محدود ہونا چاہیے، نہ کہ سیاسی سرگرمیوں پر اعتراض اٹھانا۔ اگر وہ سیاسی مقاصد کی بات کرتے ہیں تو یہ ان کا نہیں بلکہ عدالت یا حکومت کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک انتظامی افسر کا سیاسی رہنما کو خاموش کرنے کی کوشش لگتی ہے جو ان کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ کیا یہ فیصلہ جمہوریت کے لیے خطرہ نہیں؟ جب ایک لیڈر کی آواز کو دبایا جاتا ہے تو یہ صرف ایک شخص کا مسئلہ نہیں رہتا، یہ پوری قوم کے حقوق کا سوال بن جاتا ہے۔ آج عمران خان کی بات چیت پر پابندی لگی، کل کوئی اور لیڈر اسی صورتحال سے گزرے گا۔ اگر سیاسی رہنماؤں کو اپنے حامیوں تک پیغام پہنچانے سے روکا جائے گا تو جمہوریت کا کیا ہوگا؟ یہ فیصلہ ایک خطرناک مثال قائم کر رہا ہے جو مستقبل میں آزادی رائے کو دبانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ ہم عمران خان کے دور میں جی رہے ہیں،
یہ جملہ اس وقت سچ ثابت ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے الفاظ سے ریاست تک خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ عمران خان جیل میں ہوتے ہوئے بھی ایک طاقت ہیں۔ ان کی آواز سلاخوں کو توڑ کر باہر آتی ہے اور عوام کے دلوں تک پہنچتی ہے۔ لیکن یہ فیصلہ ہمیں جمہوریت کے بارے میں سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے رہنماؤں کی آواز دبا دیں گے تو ہمارے حقوق کا کیا ہوگا؟ اگر ہم خاموش رہے تو یہ دور شاید مکمل نہ ہو سکے۔ یہ ہم سب کی بیداری کا دور ہے۔ ہمیں اپنی جمہوری اقدار کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنی آواز بلند کرنی ہوگی اور اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ دور اس وقت تک ادھورا رہے گا جب تک ہم خود اسے مکمل کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے۔ اللہ حافظ۔